آج ویو 360 میں کچھ ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے مسلمانوں کی نسل کشی کی حوصلہ افزائی، سپریم کورٹ کا نوٹس۔ امریکہ میں مہنگائی 40 سال کی بلند ترین سطح پر، اور کورونا اور فلو کی علامات اکٹھی ظاہر ہوں تو یہ فلور نہ ہوگا۔ طبی ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے بس ابھی کووڈ سے نجات پائی ہے اور اپنا قرنطینہ مکمل کیا ہے۔ یہ انتہائی تکلیف دہ تھا، ہولناک تھا، اور یہ جیسے آنن فانن ہو گیا۔ ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا، اور پھر اچانک ہمارے گھر کے 4 افراد بیمار پڑ گئے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف چند ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے کی گئی اشتعال انگیز تقاریر کے بارے میں ایک اپیل کی سماعت کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے 3 ججز کا کہنا تھا کہ وہ اتراکھنڈ ریاست کی حکومت کو نوٹس بھیج رہے ہیں کہ وہ اگلے ہفتے اس واقعے کی تحقیقات کریں۔ پولیس کو دائر کی گئی ایک شکایت کے مطابق انتہا پسند ہندو مذہبی رہنماؤں نے اتراکھنڈ کے شمالی قصبے ہریدوار میں اپنی ایک مذہبی تقریب میں شرکاء کو اشتعال انگیز تقاریر سے مسلمانوں کے قتل عام پر اکسایا اور انہیں خود کو مسلح کرنے کا کہا۔ یہ تقریب دسمبر میں منعقد ہوئی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس تقریب کے مطابق مبینہ ویڈیو جو ہم دیکھ سکتے ہیں، ایک انتہا پسند ہندو لیڈر کو میانمار کی طرز پر مل کر نسل کشی کرنے اور ایک اور لیڈر کو 20 لاکھ مسلمانوں کے قتل عام کی بات کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی مذہبی اجتماع میں شرکاء کو مرنے یا مارنے کے لیے تیار رہنے اور ہر ہندو کو کم از کم 1 لاکھ روپے کا اسلحہ خریدنے کا بھی کہا گیا تھا۔ بھارت میں کیا مسلمانوں کے لیے حالات انتہائی ناسازگار ہو چکے ہیں یا یہ چند ریاستوں کا مسئلہ ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں قربان علی سے، جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف ان نفرت انگیز تقاریر پر بھارتی سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر رکھی ہے، جسے چیف جسٹس آف انڈیا کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سن رہا ہے۔ قربان، بھارت میں سیکولر اور معتدل سوچ رکھنے والے غیر مسلم سیاسی اور سماجی حلقے جو ہیں، وہ بھی ہریدوار میں ہونے والے ہندو سادھوؤں کی طرف سے یہ جو بعض تقاریر ہوئیں ان کو انتہائی اشتعال انگیز اور تشویشناک قرار دے رہے ہیں۔ انتظامیہ کی طرف سے کیا رد عمل ہے؟ اگر کوئی اقدام اٹھایا گیا ہے تو کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیے، دراصل یہ واقعہ گزشتہ ماہ بلکہ گزشتہ برس دسمبر ماہ میں 17 سے 19 تاریخ کو جو یہ سو کالڈ دھرم سنسد ہوئی ہریدوار میں، اس وقت سامنے آیا، اور جن تقاریر کا آپ نے ذکر کیا، جو قابل اعتراض باتیں کی گئیں یا ایسی باتیں کہی گئیں کہ جس سے سماج میں تقسیم ہو، نفرت بڑھے اور جینوسائیڈ کی باتیں کہی گئیں، تو ہم یہ امید کر رہے تھے کہ انتظامیہ، مقامی انتظامیہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لے گا۔ انہوں نے FIR تو درج کی، لیکن کوئی گرفتاری کل سے پہلے تک نہیں ہو پائی تھی۔ لہٰذا میں اور میرے ساتھ ایک انجنا پرکاش ہیں، سینئر ایڈوکیٹ اور پٹنہ ہائی کورٹ کی سابق جج ہیں، ہم لوگ ایک پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے تحت سپریم کورٹ گئے، اور سپریم کورٹ سے ہم نے گزشتہ پیر کے روز یہ درخواست کی کہ اس کی ارجنٹ ہیئرنگ ہو۔ سپریم کورٹ نے بدھ کے روز اس کی ہیئرنگ کی اور اس میں 10 دن کا نوٹس دیا۔ اس میں 3 پارٹیاں ہیں جو ہم نے جن کو ریسپونڈنٹ بنایا ہے۔ اس میں مرکزی حکومت کی ہوم منسٹری ہے، دہلی جو اس وقت کیپٹل ہے ہندوستان کی، اس کے پولیس کمشنر کو، کیونکہ کچھ واقعات دہلی میں بھی ہوئے تھے، اور اتراکھنڈ جو ایک صوبہ ہے اس کے یہ شہر ہریدوار میں یہ واقعات ہوئے، تو اتراکھنڈ کی حکومت کو۔ اب ان تینوں حکومتوں کو اور ان کے جو آرگنائزیشن ہیں ان کو یہ جواب داخل کرنا ہے کہ یہ جو آئین کے خلاف، قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو باتیں کہی گئیں، ملک میں، سماج میں نفرت کا ماحول پیدا کیا گیا، ان کے خلاف انہوں نے کیا ایکشن لیا۔ تو نتیجہ قربان صاحب، ایک چیز اگر ہم اس پروگرام میں دیکھیں تو دلی BJP کے جو سابق ترجمان تھے انہوں نے بھی شرکت کی، اس سے پہلے بھی برسر اقتدار پارٹی کے ارکان اقلیتوں کے خلاف اشتعال انگیز زبان استعمال کر چکے ہیں۔ کیا ان میں سے کسی کے خلاف اس ضمن میں کبھی کوئی قانونی کارروائی ہوئی؟ نہیں، افسوس کی بات یہی ہے کہ کارروائی ہوتی نہیں ہے، کاغذی خانہ پوری تو ہوتی ہے، لیکن وہ جو ایک کارروائی ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کی گرفتاری ہو، وہ جیل جائیں اور قانون کی بالادستی ہو، وہ نہیں ہو پاتا۔ اسی لیے
بہت سارے لوگوں نے، سول سوسائٹی کے لوگوں نے، جس میں آرمی کے سابق چیف بھی ہیں، نیوی اور ایئر فورس کے بھی سربراہ سابق، ان لوگوں نے، اور 200 سے زیادہ بہت ہی پرومیننٹ لوگوں نے سپریم کورٹ سے اپیل کی تھی کہ وہ اس میں سو موٹو کوگنیزنس لے، لیکن وہ نہیں لیا. تو اس لیے ہم کو قربان ایک چیز اسی سے آگے بڑھاتے ہوئے، انتہا پسند نظریات پر مبنی واقعات اب کچھ زیادہ ہونے لگے ہیں انڈیا میں. حال ہی میں بھارت کی کچھ ریاستوں میں انتخابات کا بھی اعلان ہوا ہے، تو کیا آپ ان کو انتخابی سیاست سے جوڑتے ہیں؟ یقیناً، اور گزشتہ 7 برسوں میں یہ واقعات بہت زیادہ ہوئے، خاص کر کے مائنورٹیز کے خلاف، اور اس میں مسلمان، عیسائی اور سکھ، بودھ، جین، یہ سارے لوگ شامل ہیں. ان سب کے خلاف بڑے واقعات ہوئے ہیں. لنچنگ ایک نیا ٹرم ایجاد ہوا اور اس کے تحت کافی لوگوں کی موت ہوئی، ان کو مارا گیا. کارروائی کچھ جگہ پہ ہوئی، کچھ جگہ پہ نہیں ہوئی. ایک سرد مہری کا بھی ماحول ہے. تو اس لیے اب ہمیں امید یہ ہے کہ چونکہ اب سپریم کورٹ ملک کا اس میں انوالو ہوا ہے اور اس نے پوری اپنی نگرانی میں سارے معاملے کی دیکھ بھال شروع کی ہے. تو عدلیہ کی جانب سے، قربان لاسٹ پہ میں وقت کی کمی ہے، کوئکلی جاننا چاہوں گا، عدلیہ میں جو پٹیشن آپ نے دائر کی ہے، کیا ریمارکس ہیں اعلیٰ عدلیہ کے اس حوالے سے، اور کیا اس طرح کی اپیلیں دیگر مذہبی جماعتوں کی، مذہبی اقلیتوں کی طرف سے بھی کی گئی ہیں، خاص طور پہ مسیحی برادری جس کا آپ نے ذکر کیا، یا جین کمیونٹی کی طرف سے؟ جی، وہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ساری اپیلیں اب اس ہماری اپیل کے ساتھ میں ملا دی جائیں اور ان کی سماعت ساتھ ساتھ ہو. لیکن یہ ایک بڑی بات ہوئی ہے کہ 1 ہفتے سے بھی کم وقت میں نہ صرف یہ کہ ہمارا پیٹیشن ایڈمٹ ہوا، بلکہ سپریم کورٹ نے اس پہ کارروائی کی، اور اگلے 10 دن میں، یعنی اب تو 5-6 دن، 22 جنوری تک ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ اس سلسلے میں کوئی سخت کارروائی کرے گا، تاکہ ان ایسے لوگوں کے خلاف جو سماج میں نفرت اور تشدد کا ماحول پیدا کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہو سکے. بہت بہت شکریہ قربان علی آپ کا ہم سے بات کرنے کا اور اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کا کہ اس وقت سچویشن کیا ہے انڈیا میں. بھارت میں بلی بائی ایپ پر 100 سے زائد مسلمان خواتین کی جعلی نیلامی پر پولیس کی تفتیش بھی جاری ہے. یہ ایک اور ایونٹ تھا جو ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا. لاسٹ ایئر بھی جولائی میں ہوا، اور اس کے بعد اب دوبارہ اس سال کے آغاز میں بھی یہ ایونٹ ریکارڈ کیا گیا. امریکہ میں مقیم انسانی حقوق کی سرگرم کارکن آمنہ کوثر کا نام بھی ان خواتین میں شامل ہے. وائس آف امریکہ کی ان سے گفتگو ہم جلد شامل کریں گے ویو 360 میں. آپ دیکھ لیجئے، ابھی ریسنٹ رپورٹ نکلی ہے انڈیا میں ٹویٹر پہ ابیوزیو ٹویٹس جس کو سب سے زیادہ ملتی ہیں، سب سے ٹاپ گئی ہیں رانا ایوب، اور اس میں عرفہ خانم شیروانی کا بھی نام ہے. دونوں مسلمان خواتین ہیں. دیر آر ادر نان مسلم ویمن ٹو، بٹ دا ٹاپ از اے مسلم ویمن، شی از رانا ایوب. اسی لسٹ میں ملالہ یوسفزئی کا نام بھی شامل کیا گیا تھا. پولیس نے اس کیس میں چند گرفتاریاں بھی کی ہیں. گرفتار ہونے والے افراد کی عمریں 19 سے 21 سال کے درمیان ہیں، اور یہ سب کے سب طالب علم ہیں. یوں تو فسٹولا کا مرض پورے پاکستان میں موجود ہے، مگر بلوچستان سمیت دور دراز اور دیہی علاقوں میں لیڈی ڈاکٹرز یا کسی تجربہ کار ہیلتھ ورکر کی کمی کی وجہ سے بہت سی خواتین بچے کی پیدائش کے دوران اس مرض کا شکار ہو جاتی ہیں. یہ مرض ہے کیا اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے، جانتے ہیں مرتضی حریری کی اس رپورٹ میں. فیسٹولا خواتین میں پایا جانے والا ایک ایسا مرض ہے جس کی وجوہات میں ماہرین صحت کے مطابق کم عمری کی شادیاں اور نا تجربہ کار دائیوں اور عطائی ڈاکٹروں سے ڈیلیوری کروانا شامل ہے. نسرین بی بی بلوچستان کے ضلع مستنگ سے تعلق رکھتی ہیں. وہ فیسٹولا کی مریضہ ہیں. حال ہی میں سول اسپتال میں ان کا آپریشن ہوا ہے. آج سے 4 سال قبل میرے ایک بچے کی پیدائش کے بعد میرے ساتھ ایک مسئلہ ہوا تھا، پیشاب کا آنا، اور اس کی وجہ سے مجھ سے بدبو آتی تھی، میرے جسم سے بدبو آتی تھی، میرے کپڑوں سے بدبو آتی تھی، جس کی وجہ سے میرے گھر والے بھی میرے پاس نہیں بیٹھتے تھے. اس مرض کا سب سے تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ اکثر مریض کے قریبی عزیز ہی اس سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، اور اس مرض کے بارے میں عام لوگوں میں آگاہی نہ ہونے کے برابر ہے. ماہرین صحت کے مطابق اس مرض میں مبتلا ہونے والی خواتین کا پیشاب رک نہیں سکتا اور مسلسل بہتا رہتا ہے، جو جسمانی اور ذہنی اذیت کا باعث بنتا ہے. خواتین کی اکثریت اپنی بیماری کے بارے میں بات سے جھجکتی ہیں اور اس طرح ایک ایسے مرض کی مسلسل تکلیف میں مبتلا رہتی ہیں جس کا علاج ممکن ہے. اس بیماری کے لیے ابھی کچھ ایسے NGOs ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام شروع کیا. اس سے پہلے یہ بیماری جس عورت بیچاری کو ہوتی تھی اس کے ساتھ اس نے اپنی زندگی گزارنی ہوتی تھی.
ماہرین صحت نو عمری کی شادیاں اور زچگی کے دوران غیر تربیت یافتہ عملے کو فیسٹولا کی ایک بڑی وجہ سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حمل اور زچگی کے دوران ماں کی صحیح دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے کئی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، جس میں ایک فیسٹولا بھی ہے۔ جو مثانہ ہے، مثانے پر جہاں پر پیشاب جمع ہوتا ہے وہاں پر زور آتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں سے ایک سوراخ بن جاتا ہے اور اس سوراخ سے یہ پیشاب ہمیشہ کے لیے اس کا بہتا رہتا ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس مرض کا علاج ممکن ہے، جو صرف دوا سے نہیں بلکہ اس کے لیے مریض کا آپریشن کرنا ضروری ہے۔ محکمہ صحت بلوچستان کے حکام کے مطابق کوئٹہ شہر کے تمام سرکاری اسپتالوں میں فیسٹولا کا علاج ہو رہا ہے، لیکن دیہی علاقوں میں لیڈی ڈاکٹرز کی کمی کی وجہ سے فیسٹولا کی تشخیص اور علاج میں مسائل کا سامنا ہے۔ فسچولا کے حوالے سے آپریشنز بھی ہو سکتے ہیں اور جو ہے نا ادویات بھی اویلیبل ہیں۔ ہاں، ڈسٹرکٹ لیول میں میں بحیثیت ایک صوبائی ناظم اعلیٰ کے میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہمارے پاس گائنیکالوجسٹ نہیں ہیں، ہمارے پاس خواتین لیڈی ڈاکٹرز نہیں ہیں، اس پہ بھی کمی ہماری پالیسی بن رہی ہے۔ صرف بلوچستان میں ہی نہیں، پاکستان بھر میں فیسٹولا کے ماہر ڈاکٹروں کی تعداد بہت محدود ہے۔ کراچی میں واقع کوہی گوٹ اسپتال اس شعبے میں مہارت رکھتا ہے، جہاں ملک کے کسی بھی حصے سے مریض کو مفت علاج معالجے کے ساتھ تیمارداروں کو رہائش اور خوراک فراہم کی جاتی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں ہر سال 5000 سے زیادہ خواتین فیسٹولا مرض میں مبتلا ہوتی ہیں، مگر کسی حد تک حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ بلوچستان میں ہر سال 30 سے 40 خواتین آپریشن کے بعد ایسے مرض سے شفا پا رہی ہیں جسے وہ زندگی بھر کا روگ سمجھتی تھیں۔ مرتضی زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔ اور اب بات کرتے ہیں امریکہ میں ہونے والی مہنگائی کے اعداد و شمار کی۔ امریکہ میں 2021 کے آخری مہینے میں بھی مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہوا۔ گھروں کے کرائے اور پرانی کاروں کی قیمت میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں نظر آیا۔ سال 2021 میں امریکہ میں مہنگائی کی شرح گزشتہ 40 سال کی بلند ترین سطح پر یعنی 7% ریکارڈ کی گئی۔ لیبر ڈپارٹمنٹ کی اس ہفتے شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق گزشتہ جمعے تک ملک کی لیبر مارکیٹ میں روزگار کی شرح بلند سطح پر تھی۔ ماہرین معیشت کے مطابق ملک میں مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ طلب اور رسد کے درمیان عدم توازن ہے۔ امریکہ میں کنزیومر پرائس انڈیکس یعنی عام صارفین کے لیے قیمتیں ناپنے کے اعشاریے کے مطابق گزشتہ سال ہونے والا اضافہ تقریباً 4 دہائیوں میں سب سے زیادہ تھا۔ اٹلانٹک کونسل کے عزیر یونس اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس تاریخی مہنگائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ عزیر، امریکہ میں ہر کوئی مہنگائی کی اس لہر کو محسوس کر رہا ہے۔ امریکہ کے علاوہ یورپ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ریکارڈ مہنگائی تقریباً 5% کے پاس یورپ میں بھی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا صرف ڈیمانڈ اور سپلائی میں فرق ہے یا اور بھی اس کی ریزنز ہیں کوئی؟ دیکھیں، 2-3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو امریکہ میں اور یورپ میں بالخصوص یہ ہے کہ جب پینڈیمک سٹارٹ ہوا تو حکومتوں نے ایک بہت بڑا اسٹیمولس دیا عام شہریوں کے لیے۔ تو امریکہ میں جب لاک ڈاؤن ہوا اور یہ پیمنٹس گئیں تو کچھ اندازوں کے مطابق صرف امریکن صارفین جو ہیں انہوں نے $2.6 ٹریلین کی ایکسیس سیونگز جو ہیں وہ جمع کی، تو اب وہ اس کو خرچ کر رہے ہیں۔ تو جب وہ خرچ کر رہے ہیں تو پرانی گاڑیاں، باقی چیزیں، کمپیوٹر ایکوپمنٹ وغیرہ، اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی۔ دوسری طرف پینڈیمک کی وجہ سے یہ ہوا کہ کیونکہ چین کے اندر، ملیشیا کے اندر لاک ڈاؤنز ہونے لگ گئے تو اس کا سپلائی چین پہ افیکٹ پڑا، تو وہ جو چیزیں خرید رہے ہیں لوگ وہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، تو اس وجہ سے بھی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئیں۔ اور تیسری وجہ یہ کہ جب شروعات میں پینڈیمک کے تیل کی قیمت، گیس کی قیمت 0 یا نیگیٹو کے قریب جا چکی تھی، وہ ایک بار پھر بڑھ کے $80 $85 پر بیرل کے قریب آ گئی، تو اس میں جو انرجی کاسٹ ہے وہ بھی بڑھنے لگ گیا۔ تو ان 3 چیزوں کا جو ملاپ ہے اس کی وجہ سے جو ہے مہنگائی کی شرح صرف امریکہ میں نہیں، یورپ میں نہیں، بلکہ پوری دنیا میں بڑھ۔ تو امریکہ میں جو روزگار کی شرح ہے اس کو کافی تسلی بخش سمجھا جا رہا ہے، تو کیا وائٹ ہاؤس کا یہ کہنا کہ عام آدمی کی قوت خرید بڑھی ہے؟ آپ نے بھی مینشن کیا کہ $2.3 ٹریلین سیونگز میں تھا، یہ درست ہوگا وائٹ ہاؤس کا کہنا؟ پھر دیکھیں، یہ کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جو 7% کا جو نمبر آیا ہے وہ ایک ایوریج ہے۔ اب اگر آپ ٹیکسس کے اندر رہتے ہیں اور آپ جو ہے وہ 40-50 میل روز گاڑی چلا کے کام پہ جاتے ہیں تو آپ کی تو خرچے بڑھ گئے، تو آپ کی زندگی مشکل ہو چکی ہے۔ اگر آپ واشنگٹن ڈی سی یا نیو یارک میں رہتے ہیں اور آپ گھر سے کام کر رہے ہیں یا آپ میٹرو لے کے جاتے ہیں تو آپ کے وہ خرچے اتنی زیادہ نہیں بڑھے، کیونکہ آپ کو تیل کی قیمت کا اتنا فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے لیے، لیکن ڈیفینیٹلی امریکن عوام جو ہے اس میں مایوسی پائی جاتی ہے، اور جو کنزیومر کانفیڈنس کا جو سرویز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کنزیومر کانفیڈنس نیچے آتا جا رہا ہے انفلیشن کی وجہ سے۔
تو یہ جو جس طرح ہم نے اسے ڈفرینٹ مارکیٹس میں اس کا جو امپیکٹ دیکھا، خاص طور پہ آپ نے کہا کہ انرجی مارکیٹ میں امریکہ میں، تو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں بھی کافی حد تک اس کا امپیکٹ آیا، اس کو کیسے انالائز کریں گے آپ؟ جی دیکھیں، ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کی اگین دو بڑی وجوہات ہیں. پہلی تو میں نے بتا دی کہ $2.6 ٹریلین کی ایکسیس سیونگز تھیں، تو شہریوں نے کہیں نہ کہیں تو خرچہ کرنا تھا. تو گاڑیاں اور گھر جو ہیں وہ امریکہ میں ویسے ہی ایک بڑا وہ ہے امپیکٹ ہوتا ہے اکانومی کا، تو اس پہ خرچہ آیا. دوسرا یہ کہ جو لوگ کیونکہ لاک ڈاؤن میں کام کر رہے تھے گھر سے، ان کو جگہ کم پڑی، تو انہوں نے پھر بڑے گھر یا اپارٹمنٹ چھوڑ کے گھر کی طرف رجوع کیا. تو اس وجہ سے بھی جو ہے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں ایک طرح سے تیزی آئی. اور تیسری بڑی وجہ یہ کہ کیونکہ انٹرسٹ ریٹ یا شرح سود جو ہے وہ کٹ کر دی گئی، تو لانگ ٹرم مارگیج مارکیٹ کے اندر بھی انٹرسٹ ریٹ کی جو شرح ہے وہ کم ہوئی. تو اس وجہ سے بھی ایک انسینٹو ملا لوگوں کو کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس وقت سود کی شرح کم ہے، گھر لینا ہے تو ابھی لے لیں، بعد میں. سر ایک چیز لاسٹ پہ، فیڈرل ریزرو جو ہے، فیڈرل ریزرو اگلے دنوں میں اس سال میں خاص طور پہ 3 اپریسیشنز کا کہہ چکا ہے انٹرسٹ ریٹ میں. اگر شرح سود بڑھتا ہے تو آپ کو لگتا ہے اس سے مہنگائی کنٹرول ہو پائے گی امریکہ میں کچھ حد تک؟ مشکل ہے، کیونکہ دیکھیں اس وقت چائنا سے خبریں آ رہی ہیں کہ واپس وہاں پہ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے. تو جب تک سپلائی چین میں باٹل نیکس رہیں گے، رشیا یوکرین کے ساتھ جنگ کرنے پہ تلا ہوا ہے، تو اس پہ انرجی مارکیٹ پہ فرق پڑے گا. ہم تو فیڈ کے پاس اتنے زیادہ آپشن نہیں ہیں، وہ شرح سود بڑھا بھی دیں تو اگر سپلائی چین ایشوز رہتے ہیں تو انفلیشن بڑی سطح پر ہی رہے گی. بہت شکریہ عزیر یونس آپ کا ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا، خاص طور پہ مہنگائی میں جس طرح کی سچویشن بن رہی ہے پوری دنیا میں، اس پہ ہم سے بات کرنے کا. بہت شکریہ آپ کا. کورونا کی عالمی وبا کے دوران امریکی شہری سردیوں میں ہونے والی ایک عام اور دہائیوں پرانی بیماری فلو کو بھول ہی گئے تھے تقریباً. لیکن یہ فلو کا موسم ہے اور بدقسمتی سے کچھ لوگ دونوں بیماریوں کا ایک ساتھ شکار ہیں. کچھ لوگ اب ایسی بیماری کو جس میں کورونا اور فلو دونوں کی علامات ہیں اس کو فلورونا کا نام دے رہے ہیں. لیکن طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس نئے سال کے پہلے ہفتے کے 24 گھنٹوں میں ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں کووڈ-19 کے 37,000 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. میں نے بس ابھی کووڈ سے نجات پائی ہے اور اپنا قرنطینہ مکمل کیا ہے. یہ انتہائی تکلیف دہ تھا، ہولناک تھا اور یہ جیسے آنن فانن ہو گیا. ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا اور پھر اچانک ہمارے گھر کے 4 افراد بیمار پڑ گئے، جبکہ کوئی بھی ایسا شخص ہمارے گھر نہیں آتا جس نے ٹیسٹ نہ کروایا ہو. لیکن سردیوں میں واحد مسئلہ صرف اومیکرون نہیں ہے. ڈاکٹروں کے پاس اب ایسے مریض آ رہے ہیں جو کرونا اور فلو دونوں سے متاثر ہیں اور جسے انہوں نے فلورونا کا نام دیا ہے. انفیکشن یعنی متعدی بیماریوں کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ کوئی نیا مرض نہیں ہے. کوئی نیا وائرس پیدا نہیں ہوا، اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ کیوں کسی نے یہ نام فلورونا دے دیا. یہ در حقیقت کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہم وبا کے آغاز سے ہی اس بارے میں جانتے ہیں. نئی بات یہ ہے کہ لوگوں نے اب اسے ایک نام دے دیا ہے. لاس اینجلس میں پہلے ہی فلورونا کے کیسز سامنے آ چکے ہیں. ممکن ہے کہ اس وقت یہ زیادہ تر شمالی نصف کرہ میں پھیل رہا ہو کیونکہ وہاں فلو کا سیزن ہے. اس کے علاوہ ہم اومیکرون کے باعث SARS-CoV-2 کے کیسز میں بھی اضافہ دیکھ رہے ہیں. تو اس کا امکان ہے کہ ایسے مریض سامنے آئیں جو دونوں ہی وائرسز سے متاثر ہوئے ہوں. یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں وبائی امراض کے شعبے کے پروفیسر ڈاکٹر ٹیمتھی کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے وہ کافی حد تک محفوظ ہیں اور ان کے فلورونا کا شکار ہونے کا امکان کم ہے. اگر ان کو ہو بھی جائے تو انہیں قدرے کم پیچیدگیاں ہوں گی. لیکن جیسا کہ صحت کے ماہرین کہتے رہے ہیں، یہ بیماری یا بیماریاں ان لوگوں کے لیے زیادہ خطرناک ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی ہے. میں نے اپنے 3 شاٹس لگوا لیے ہیں، اس لیے مجھے امید ہے کہ میں محفوظ ہوں. میرے خیال میں مجھے بلا ضرورت باہر نہیں جانا چاہیے، گھر پر رہنا چاہیے. ویسے بھی میں گھر پر رہنا ہی پسند کرتی ہوں. کیلیفورنیا کے حکام نے عمارتوں کے اندر ماسک پہننے کی پابندی کو 1 مہینے کے لیے بڑھا دیا ہے. لاس اینجلس کے علاقے میں یکے بعد دیگرے موسیقی کے پروگرام اور فیسٹیولز منسوخ کیے جا رہے ہیں. صرف ایک استثناء ہے. لاس اینجلس کے میئر نے وعدہ کیا ہے کہ سال کا کھیلوں کا سب سے بڑا مقابلہ یعنی سپر بال جو 13 فروری کو منعقد ہوگا منسوخ نہیں کیا جائے گا، خواہ کچھ بھی کیوں نہ ہو. اینجلینا بغتاسریان کے ساتھ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ. لبنان میں جاری معاشی بحران سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے افراد میں
اس ملک کے کاشتکار ہیں جن کی صورتحال سعودی عرب کی جانب سے لبنان کی زرعی برآمدات پر پابندی کے بعد مزید بگڑ گئی ہے۔ سعودی پابندیوں کا ہدف منشیات کی اسمگلنگ کو روکنا ہے، خاص طور پر ایمفیٹامین کو، جسے عموماً کیپٹاگون کہا جاتا ہے، اور یہ لبنان کے ان علاقوں میں تیار کی جاتی ہے جو حزب اللہ کے کنٹرول میں ہے اور اکثر برآمد کی جانے والی زرعی اشیاء میں چھپا کر اسمگل کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں۔ ہر سال محمد شومن سعودی عرب کو برآمد کرنے کے لیے موسم گرما میں آلو اور موسم سرما میں گوبھی کاشت کرتے ہیں، لیکن سعودی عرب کی جانب سے جو لبنانی سبزیوں کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، لبنان سے زرعی درآمدات پر پابندی کے باعث شومن کی آمدنی اب ڈالرز میں نہیں ہو سکتی اور انہیں اپنی سبزیاں مقامی طور پر کہیں کم قیمت پر فروخت کرنی پڑتی ہیں۔ سعودی پابندی اپریل میں اس وقت لگائی گئی جب سعودی حکام نے ایسے انار پکڑے جن میں ایمفیٹامین کی ایک قسم کیپٹاگون کی 50 لاکھ گولیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ایک شخص کے غلط کام کی وجہ سے آپ تمام لبنانی کاشتکاروں کو جواب دہ نہیں ٹھہرا سکتے۔ لبنان میں بھنگ کھلے عام کاشت کی جاتی ہے، لیکن کیپٹاگون کی تیاری چوری چھپے ہوتی ہے۔ پابندی کے باوجود لبنانی اور سعودی حکام اب بھی کیپٹاگون کی گولیاں پکڑ رہے ہیں، جنہیں کبھی کافی کے ڈبوں میں چھپایا جاتا ہے اور کبھی مالٹوں میں۔ بہت سے کسانوں کے لیے اب فصلوں کی کاشت منافع بخش نہیں رہی۔ منشیات کی وجہ سے سعودی حکومت نے ہماری فصلوں کی درآمد بند کر دی، لہٰذا ہم نے انہیں زمین میں چھوڑ دیا ہے، یہ سب ضائع ہو گئی ہیں۔ لبنان میں بجلی اور ایندھن کے بحران کے نتیجے میں توانائی کی شدید قلت ہو گئی ہے، جس وجہ سے سبزیوں اور پھلوں کو فریج میں رکھنا اکثر ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ ایک اور وجہ ہے کہ کچھ کسان اپنی فصلوں کو کھیتوں میں سڑ جانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ لبنانی تجزیہ کار انٹوان کنان کہتے ہیں کہ سعودی عرب کی عائد کردہ پابندی ریاض اور تہران کے درمیان ایک بڑی سیاسی اور جغرافیائی رکاوٹ کا حصہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک طرح سے یہ سعودی عرب کی جانب سے ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ پر اندرون ملک دباؤ ڈالنے کا ایک طریقہ ہے۔ حزب اللہ وادی بیکا اور شام دونوں جگہ مضبوط ہے، تو حزب اللہ کا کیا کردار ہے؟ سادہ سی بات ہے کہ وہ لبنانی سرحدوں کے اندر اسمگلنگ اور غیر قانونی خرید و فروخت سے متعلق سیکیورٹی کے خدشات کا احاطہ کرتی ہے اور ساتھ ہی دونوں ممالک کے درمیان ترسیل کے وسائل فراہم کرتی ہے۔ حزب اللہ نے کیپٹاگون کی پیداوار یا اسمگلنگ میں کسی بھی کردار کی تردید کی ہے۔ سعودی عرب میں منشیات کی بھاری اسمگلنگ اب بھی جاری ہے، جبکہ ذریعہ معاش سے محروم ہو جانے والے لبنانی کسان اپنی بنیادی ضروریات زندگی کی ادائیگی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ انچل وورا کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔